الرحیم. آج ہم پڑھیں گے، کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں یہودی بھی تھے اور منافقین بھی تھے. ان سے بھی خطرہ تھا، حالات ناساز ہی تھے. اب عبداللہ بن ابی کے حوالے سے میں آپ کو سارا بتا چکا ہوں. یہودیوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ ان کے اندر تکبر اور غرور بہت زیادہ تھا اور حسد بہت زیادہ تھا. کہ نبوت بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل میں کیا منتقل ہو. چل بن کے میثاق مدینہ، میثاق مدینہ ریاست مدینہ کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت سارے انتظامات کی ضرورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اطراف میں مدینہ کے اطراف میں بسنے والے قبائل اور یہود سے ایک معاہدہ کیا جس میں قانون کی بالادستی، ظلم اور زیادتی کے خلاف اتحاد، مذہبی معاملات میں آزادی، ایک دوسرے کے احترام، معاشرے کے کمزور اور نادار افراد کی امداد اور اچھی روایات کی برقراری کی یقین دہانی پر مشتمل تھا یہ معاہدہ، جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں. جو دنیا کی پہلی اسلامی ریاست کا شہری دستور تھا، اس معاہدے کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے علاوہ مدینہ میں آباد تمام کی تمام قوموں کو ایک صف میں متحد کیا. جو اہم شقیں تھیں: شق نمبر 1، ہم سب غیروں کے مقابلے میں متحد ہیں. شق نمبر 2، خون بہا اور قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ کا سابقہ رواج ابھی بھی برقرار رہے گا. نمبر 3، مجرم کو سب پکڑ کر سزا دیں گے، چاہے وہ ہم میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. نمبر 4، مسلمان کافروں کے مقابلے میں باہم تعاون کریں گے. اور نمبر 5، معاہدے میں شریک غیر مسلم قریش کے کسی شخص کو پناہ نہیں دیں گے. معاہدے میں شریک لوگ غیر مسلم قریش کے کسی شخص کو پناہ نہیں دیں گے. نمبر 6، یہودی اپنے مذہبی معاملات میں آزاد ہوں گے. مسلمان اپنے دین پر اور یہودی اپنے دین پر چلیں گے. نمبر 7، یہودی اور مسلمان اپنے اپنے مصارف الگ الگ اٹھائیں گے. جنگوں میں یہودی مسلمانوں سے مالی تعاون کریں گے. نمبر 8، مدینہ پر حملہ اور لشکر کے مقابلے میں اس معاہدے میں شریک تمام فریق متحد ہو کر لڑیں گے. کوئی بھی اگر مدینہ پر حملہ کر لیتا ہے تو متحد ہو کر اس کے خلاف لڑیں گے. نمبر 8 ہو گیا. نمبر 9، معاہدے میں شریک فریقوں کا ہر اختلاف اور تنازع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. تو ان انتظامات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی اس مختصر سی ریاست کو ایسی مثالی اساس اور بنیاد بنایا جہاں سے انسانوں کو دین، ایمان، عزت، آبرو، جان، مال، ہر چیز کا مکمل تحفظ حاصل. اس کا نام ہوتا ہے ریاست. کیسے آ کر فوراً آپ نے معاہدہ کیا؟ قریش کی طرف سے کوششیں کی گئیں کہ مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دیں. قریش نے جب مدینہ کے اندر اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھا، کب برداشت ہو سکتا تھا؟ انہوں نے مدینہ کے رئیسوں کو ورگلانے کی کوشش کی اور انہوں نے دھمکایا کہ مسلمانوں کو پناہ دینے کا انجام اچھا نہیں ہوگا، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے.
خزرج کے سردار عبداللہ بن ابی کو خط لکھا، تم نے ہمارے آدمی کو اپنے آپ پناہ دی ہے، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں اگر تم انہیں اپنے ہاں سے بے دخل نہیں کرو گے تو ہم اپنا لشکر لے کر تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، تمہیں قتل کر کے تمہاری عورتوں کو باندیاں بنائیں گے۔ یہ خط لکھا۔ قریش کو اس وقت تک اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ عبداللہ بن ابی خود مسلمانوں کی آمد سے کتنا جل بن رہے، اور وہ تو خود چاہتے کہ ان کو مدینہ سے باہر نکال دوں، لیکن چونکہ اس وقت تک عبداللہ بن ابی کا اکثر قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا، لہذا وہ کچھ کر سکتا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش نے مدینہ کی ناکہ بندی کرنے کی بھی کوششیں کی۔ مکہ سے مدینہ تک آباد اکثر قبائل قریش کے حلیف تھے۔ قریش نے سب کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا، بھڑکایا۔ جنوب کی طرف مسلمانوں کی راہ بند کر دی۔ یمن اور اس کے گرد و نواح میں اسلام قبول کرنے والے لوگوں کا مدینہ آنا جانا ایک مدت تک مشکل رہا، اس لیے کہ قریش کے جتنے بھی یہ قبائل تھے حلیف، ان سے خطرہ تھا۔ قریش کی ان سرگرمیوں کے ساتھ مسلمانوں کو ہر لمحہ خطرہ رہتا تھا کہ کسی وقت مدینہ پر حملہ نہ ہو جائے۔ مدینہ کے اندر مسلمانوں کو ہر گھڑی مدافعت کے لیے تیار رہنا پڑتا تھا۔ ان کا معمول تھا کہ ہتھیار باندھ کر مسلح حالت میں رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ناپاک عزائم کی خبریں ملتی رہتی تھی۔ اس دوران ایک بار مکہ کے ایک رئیس قرز بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہوں پہ حملہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشی لوٹ لیے۔ ربیع الاول سن 2 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ قرض نہیں ہے، قرز ہے۔ قریش کی یہ تمام حرکتیں اور ان کے یہ کارتوت خطرے کی گھنٹی تھے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کا خاموش بیٹھے رہنا اپنی بقا اور سلامتی کو نظر انداز کرنے کے مترادف تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب قرآن مجید نے جہاد کا حکم دے دیا، اجازت دے دی۔ جہاد کا حکم آ گیا، اب ریاست بن گئی، اب ریاست مضبوط ہو گئی، اب حکم آ گیا۔ سورۃ الحج کی آیات نازل ہو گئی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ وہ لوگ جن سے لڑائی کی جا رہی ہے انہیں اجازت ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، اور اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ لوگ جن کو ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا، مکہ سے نکال دیا، ہجرت میں مجبور کیا۔ کیا وجہ کیا تھی، جرم کیا تھا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ تو بہرحال جہاد کا حکم ان آیات سے آ گیا۔ اس ابتدائی مرحلے میں جہاد کی فرضیت کا حکم آیا، اجازت تھی، فرضیت کا حکم ابھی بھی نہیں تھا، بس اجازت۔ تدریجی انداز سے صحابہ کرام کی ہمت کو جانچنا تھا۔ آیات کے ظاہری الفاظ سے اجازت معلوم ہو رہی ہے۔ مکہ میں جہاد کی اجازت نہیں دی۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ اگرچہ وہاں پر حضرت عمر، حضرت حمزہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام جیسے بڑے دلیر لوگ بھی موجود تھے، طاقتور بھی تھے، لیکن اجازت نہیں تھی۔ وہ کفار کے مظالم کا جواب تلواروں سے دے سکتے تھے، کسی ہنگامی موقع پر 2-4 مشرکین کو مار بھی سکتے تھے، ان کے تجارتی گوداموں کو نظر آتش بھی کر سکتے تھے، ان کے تجارتی قافلوں پر حملہ بھی کر سکتے تھے، لیکن صبر کیا۔ اب یہ اجازت نہیں، اب حالات بدل گئے تھے، ایک ریاست مل گئی تھی۔ ریاستی امور کو سنبھالنے کا نام سیاست ہے، اور سیاست کا ایک ایسا عسکری معاملات ہیں، فوجی معاملات ہیں جو دین کی سربلندی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ جس ملک کی فوج مضبوط ہے، جس ملک کی فوج مضبوط ہے وہ ملک مضبوط ہے، یاد رکھیں۔ جس ملک کو
اغیار توڑنے کی، خراب کرنے کی، برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دو کام کرتے ہیں، ایک اس ملک کی معیشت کو خراب کرتے ہیں، دوسرا اس ملک کی فوج پہ الزامات لگواتے ہیں، فوج کو بدنام کرواتے ہیں. اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج کا ہونا ضروری ہے. لہذا جس ملک کی فوج جتنی مضبوط ہے، عوام جتنا فوج کا ساتھ دے گی فوج مضبوط ہوگی. عوام اگر فوج کا ساتھ نہیں دے گی تو فوج مضبوط نہیں ہوگی. تو سیاست میں ایک حصہ عسکریت کا ہوتا ہے، فوج کو ہوتا ہے، جو دین کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے. مکہ میں چونکہ اسلامی ریاست نہیں تھی، اس لیے سیاست ممکن نہیں تھی، اس لیے جہاد کا حکم بھی نہیں تھا. مدینہ میں ریاست مل گئی، اور ریاست کی تشکیل کے ساتھ ارباب حکومت پر اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. جب ریاست مل گئی تو اب اس کے چپے چپے کی حفاظت کی ضرورت بھی ہوگی، اب اس کی حفاظت بھی کرنی ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو بہرحال ابتدائی مرحلے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے وسیع تر مفہوم میں واضح تھا کہ اسلامی ریاست کو چلانے اور اسلامی سیاست کو قائم رکھنے کا ایک اہم ستون جہاد بھی ہے. اس کے بغیر ہم نہیں چل سکیں گے، ریاست بچانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کسی فوج یا کسی قبیلے کے سردار نہیں بنے تھے. نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دن رات اب تک ایک داعی کی صورت میں تھے. آپ داعی تھے، دعوت دیتے تھے، روحانی پیشوا تھے، معلم تھے، استاد تھے. مگر مدینہ تشریف لانے کے بعد جب آپ پہلے سیاسی امور کی باغ دور سنبھال رہے ہیں، پھر عسکری امور کی ذمہ داریاں بھی آپ نے سنبھالی. سیاسی امور کو بھی سنبھالا، عسکری امور کو بھی سنبھالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرزانہ صلاحیت کے ساتھ یا سیاسی اور عسکری معاملات میں سیادت کی چوٹی پر سب سے پہلے سر فہرست نظر آتے ہیں. مدینہ کی اسلامی ریاست کے لیے سب سے بڑا بیرونی خطرہ قریش تھے اور اندرونی خطرہ یہودی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے ذریعے اندرونی خطرے پر ایک حد تک قابو پا لیا تھا. یہ ہے سیاست. اسلام اور سیاست سمجھ نہ ہو، شیخ الاسلام کی کتاب کا مطالعہ ایک بار ضرور کیجیے، مفتی تقی عثمانی صاحب کی. قریش نے اب تک مدینہ کے جدید ریاست کو تسلیم کیا ہی نہیں تھا، ہم نہیں مانتے. اس کی سالمیت کے خلاف ان کی سازشیں ہر وقت جاری رہتی تھی. مکہ سے مدینہ کے نواح تک آباد اکثر قبائل قریش کے حلیف تھے، جنہیں مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا تھا. سب سے زیادہ استعمال جتنے بھی دائیں بائیں ان کے حلیف تھے، وہ ان کی باتوں میں آنے والے تھے، ان کو استعمال کیا جا سکتا تھا. شام کے تجارتی سفر کے لیے انہی راستوں کو اختیار کرتے تھے، جبکہ نئے حالات میں انہیں مدینہ کی حکومت سے اجازت لے کر یہ راستے استعمال کرنا چاہیے تھے، اس لیے کہ مدینہ اب ایک حکومت بن گئی، ایک ریاست بن گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو ان کی اوقات یاد دلانے اور اسلامی ریاست کو ان کی متوقع سازشوں سے اور ان کے خطرات سے بچانے کے لیے مختلف تدبیریں بھی اختیار کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مغرب میں ساحل تک بسنے والی آبادیوں اور قبائل سے معاہدے کیے اور انہیں ایک وفاق کے تحت لانے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 مہاجرین کے ساتھ وہ سفر کیا جسے پہلے غزوہ ابوا کہا جاتا تھا. ابوا یہی وہ مقام تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تھا اور یہیں پر ان کی قبر تھی. بنو زمرہ سے اتحاد اور تعاون کا معاہدہ ہوا. سفر سن 2 ہجری میں یہ معاہدہ طے پایا. جمادی الاولیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشیرہ گئے اور بنو مدلج سے عہد کیا. پھر جوہینہ قبیلے کو مدینہ سے 30 میل تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے 2 پہاڑوں پر آباد تھے. کم از کم اس حد تک ان کو آمادہ کیا کہ وہ لڑائی میں قریش کا ساتھ نہیں دیں گے. اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے شروع میں ینبا گئے. ینبا یہ ابھی بھی مشہور علاقہ ہے، جگہ جگہ پر اس کے بورڈ لگے ہوتے ہیں، دیکھا ہے میں نے یہ علاقہ. شعبان کے درمیان میں صفان گئے اور پھر بنو وفار اور بنو اسلم سے مختلف قسم کے معاہدے ہوئے. یہ تمام قبائل مدینہ اور بحر احمر کے ساحل کے درمیانی جو راستہ پٹی جاتی ہے، کل میں نے جو آپ کو دکھایا تھا نقشے میں،
شام کی شاہراہ کے قریب یہ قرب و جوار میں یہ آباد ہیں. ریاست مدینہ کے زیر اثر آنا قریش کے لیے یقیناً پریشان کن تھا، اس لیے کہ اس طرح ان کے تجارتی قافلوں کی آمد و رفت کو خطرہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تجارتی قافلوں پر ایسا زبردست پہرا نہیں لگایا کہ ان کی آمد و رفت بالکل بند ہو جائے. شاید نوخیز ریاست کے لیے ایسا کرنا فی الحال مشکل بھی تھا. بہرحال مکہ والے اوس اور حضرت کے جب ظاہر ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے تو ان کی دشمنی اب مول لینا چاہتے نہیں تھے، کیونکہ مدینہ ان کے تجارتی قافلوں کی شاہراہ ہے. یہاں کے لوگوں سے دشمنی اہل مکہ کو مہنگی پڑ سکتی تھی. قریش کا وہ کمزور پہلو تھا جسے انصار اچھی طرح جانتے تھے کہ قریش ادھر سے ہی گزرتے ہیں. وقت پڑنے پہ انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے کچھ ہی دن بعد اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عمرہ کرنے مکہ گئے. امیہ بن خلف سے پرانی دوستی تھی، مکہ میں اس کے ہاں قیام کیا. ایک دن وہ امیہ کے ساتھ کعبہ کا طواف کرنے نکلے. ابو جہل ملا، اس نے دمکاتے ہوئے کہا تم لوگوں نے صابیوں اور بے دینوں کو پناہ دی ہوئی ہے، مجھے یہ بات برداشت نہیں کہ تم لوگ کعبہ کی زیارت کو آ سکو. اگر امیہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا تم بچ کر نہ جاتے. سعد بن معاذ نے زبردست تابڑ توڑ حملے کر کے جواب دیا. جواب کیا دیا؟ بڑے زبردست آدمی تھے سعد بن معاذ. کیا کہا؟ اگر تم نے ہمیں کعبہ کی زیارت سے روکا تو ہم تمہاری شام کا تجارتی راستہ بند کر دیں گے، بھوکے مرو گے. یہاں پہ تمہاری تجارت ساری وہاں سے، کھاتے تم وہاں سے ہو، مدینہ سے گزر کے جاتے ہو، ہم تمہارے راستے بند کر دیں گے. اور پھر کیا ہوا؟ یہ دھمکیاں حقیقت میں بدلی. قریش کا رویہ محاسمانہ نظر آ رہا تھا. مسلمان کعبہ کی زیارت تو دور کی بات مکہ کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے، اور ادھر قریش کے قافلہ مسلمانوں کی تاراج زد میں دکھائی دینے لگے. شام جانا ان کے لیے مشکل ہوا. ریاست کے قیام اور جہاد کی مشروعیت کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرحدوں کی حفاظت، دشمن کی جارحیت کا جواب اور اسلامی سرحدوں سے گزرنے والے ان قافلوں کے خلاف کارروائی کے لیے وقتاً فوقتاً صحابہ کی مسلح جماعتیں بھی بھیجتے تھے، اور ان کو سرایہ کہا جاتا ہے. غزوات اور سرایہ کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے تاکہ آگے چل کر آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو. مدینہ کی اسلامی ریاست کی حفاظت اور اس مرکز کے ذریعے اسلام کی سربلندی کی ان منظم کوششوں کو جن میں نقل و حرکت اور سفر کی ضرورت پیش آئی غزوات اور سرایہ کہا جاتا ہے. غزوات غزوہ کی جمع ہے، جس سے مراد وہ سیاسی، عسکری یا تبلیغی سفر ہے جس میں رسول اللہ بنفس نفیس شامل. سرایہ سریہ کی جمع ہے، یہ اس مہم کو کہا جاتا ہے جس کی ترتیب تو اللہ کے نبی نے مقرر کی ہو لیکن خود اس میں شرکت نہ کی. غزوہ ہو یا سریہ، جنگ کے ہم معنی الفاظ نہیں ہیں بلکہ ان کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے. غزوات کی تعداد زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، صحیح روایات میں 19 ہے، جبکہ جابر بن عبداللہ نے 21 بتائی ہے. غزوات کی تعداد بعض روایات میں 27 بتائی گئی ہے. سرایہ کی تعداد 38، 47، 38، 47 یا 56 بتائی جاتی. اور اسی طرح اس اختلاف کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک ہی سفر یا ایک ہی زمانے میں کئی مقامات پر مہم ہو جاتی تھی. ایک سفر میں ایک علاقے کے لیے جاتے، راستے میں کوئی اور جنگ بھی ہو جاتی. تو اس لیے جنہوں نے زیادہ گنی انہوں نے اس کو بھی بیچ میں شامل کیا، اور جنہوں نے کم گنیا انہوں نے ایک ہی سفر کو شامل کیا ہے. بس یہ وجوہات ہیں. اپنے دفاع یا دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے کیا گیا سفر جس میں جنگ بھی ہوئی ہو اس کو غزوہ یا سریہ کہا جا سکتے، جیسے غزوہ حنین ہے یا غزوہ خیبر ہے. اپنے دفاع یا دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے سفر کیا گیا ہو مگر جنگ نہ ہوئی ہو، جیسے غزوہ تبوک ہے، اس کو بھی غزوہ ہی کہا گیا حالانکہ جنگ نہیں ہوئی. سفر میں جنگ کی نیت نہ ہو مگر جنگ سے سابقہ پڑ گیا ہو، جیسے غزوہ بدر ہے، جنگ کی نیت نہیں تھی، آگے کام شروع ہو گیا. اس طرح بغاوتوں کے استحصال کی مہمات جیسے غزوہ بنو قینقاع ہے، غزوہ بنی قریظہ وغیرہ،
اور سیاسی معاملات اور جاسوسی کے بغیر یہ کام ناممکن تھا کہ ایک ریاست چلائی جا سکے. جو کہ عسکری معاملات ہوں یا سیاسی معاملات ہوں، اور اس میں مخبر کا ہونا ضروری ہے، جاسوس کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ان انتظامات کے بغیر اندر کی اصل خبریں ملنا ممکن نہیں. اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض خبریں وحی اور فرشتے کے ذریعے سے مل جاتی تھی، لیکن بعض خبروں کے لیے بندہ بھی ہونا ضروری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انتظامات بھی کیے. مکہ سے قریش کے خاص مشوروں اور فیصلوں کی اطلاعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھار وہ لوگ دیا کرتے تھے جو اب تک اپنے اسلام کو قریش سے چھپائے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے والی خفیہ اطلاعات کے ذریعے ظاہر نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اکثر مواقع پر چونکہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے اطلاع ملی تھی یا مخبر نے بتایا تھا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ ضرور چھوڑے ہوئے تھے جو مختلف راستوں میں اور قافلوں کی شکل میں اور کسی نہ کسی صورت میں مختلف حالات کو دیکھتے تھے. بسا اوقات قافلے اچانک اپنا راستہ بدل لیتے تھے اور مدینہ سے 50-60 میل جنوب کی طرف نکل کر اپنے خلیف قبائل کے درمیان پہنچ جاتے تھے. اچانک پتہ نہیں چلتا تھا یہ کیا ہوا. اس لیے قریش کے کئی قافلے صحابہ کی مسلح ٹولیوں کی زد سے صاف بچ نکلے. کام اتنا ضرور ہوا کہ اس طرح قریش کو تنبیہ ہو گئی کہ اب وہ ایک اسلامی ریاست کی سرحدیں عبور کر کے شام آتے جاتے ہیں، جس کی انہیں آزادانہ چھٹی نہیں ہے. عموماً ان دستوں کو ضرورت پڑنے پر ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت بھی دی گئی تھی، لیکن بعض کو صرف دشمن کی نگرانی کی تاکید تھی. ذرا مدینہ کی اسلامی ریاست نے واضح لفظوں میں اعلان کر دیا کہ قریش کی تجارت اور ان کی اقتصادیات کی شہرت اب مسلمانوں کے رحم اور کرم پر ہے. اگر وہ دشمنی سے باز نہ آئے تو انہیں سخت اقتصادیات کا سامنا کرنا پڑے گا، اقتصادی نقصان اور تباہی کا سامنا ہوگا. یہ پہلو بھی قابل ذکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہمات میں صرف مہاجرین کو شامل کیا تھا، مہاجرین کو شامل کیا تھا. مختلف مہمات ہوئی. جہاد کی پہلی مہم نوٹ کیجیے گا اپنے پاس، ہجرت کے 7 مہینے بعد رمضان کے مہینے میں حضرت حمزہ کی قیادت میں روانہ کی گئی. اس دستے میں 30 مہاجرین شامل تھے اور اس کا ہدف قریش کے قافلہ تھا جو ابو جہل کی قیادت میں مدینہ کی شاہراہ سے ذرا ہٹ کر ساحلی سڑک سے شام جا رہا تھا. مسلمانوں نے سامنے آ کر اس قافلے کو متنبع کرنے پر اکتفا کیا، بس مزید زیادہ کچھ نہیں کہا. دوسری مہم شوال میں حضرت عبیدہ بن حارث کی قیادت میں رابغ کی طرف بھیجی گئی، جہاں ابو سفیان کی قیادت میں رابغ را الف باغین ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا. اس مہم میں سعد بن ابی وقاص بھی شامل تھے، جنہوں نے کفار پر ایک تیر چلایا. یہ پہلا تیر ہے جو اسلام کی تاریخ میں حریف پر، مخالف پر، اپنے فریق پر چلایا گیا تھا. اس کے بعد ہوا سریہ عبداللہ بن جہش. جمادی الاخر سن 2 ہجری کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی جنوبی تجارت کو جو یمن کی طرف تھی غیر محفوظ کرنے کے لیے غیر معمولی اقدام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو 12 مہاجرین پر امیر بنا کر خط دیا اور فرمایا 2 دن کے سفر کے بعد اسے کھولنا. 2 دن بعد انہوں نے خط کھول کر دیکھا تو لکھا تھا مقام نخلا میں جا کر ٹھہرو اور قریش کی نقل و حرکت دیکھو. اتنی دور دراز کا سفر، وہ بھی عین دشمن کے علاقے میں، نہایت خطرناک تھا. نخلا مدینہ سے نخلا طائف کے قریب ہے. 2 دن مسلسل سفر کرنا، پھر جا کے خط کھولنے اور وہاں جا کر قریش کی نقل و حرکت کو دیکھو. اتنی دور دراز کا سفر، یہ بہت بڑے خطرے والی بات تھی. اس لیے عبداللہ بن جہش نے خط پڑھنے کے بعد ساتھیوں کو کہا فقط وہ میرے ساتھ چلیں جسے شہادت کی تمنا ہو. سارے ہی گئے، کوئی بھی پیچھے نہیں رہا. جب یہ جماعت وہاں پہنچی، قریش کا ایک چھوٹا سا قافلہ کچھ کشمش، کھالیں، چمڑے اور کچھ دیگر سامان لے کر وہاں سے گزر رہا تھا. اس وقت رجب کا چاند نکل چکا تھا، جو ان مہینوں میں سے ہے جن میں اہل عرب کے یہاں لڑنا حرام تھا، حرمت والے 4 مہینے. رجب بھی ان مہینوں میں سے. صحابہ سمجھے کہ آج جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے، لیکن حقیقت میں چاند نکل آیا تھا وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی. صحابہ کو سمجھ نہ آئی. 29 کو ہو گیا نا چاند. انہوں نے حملہ کر دیا جس میں قافلے کا سردار عمر بن حضرمی مارا گیا. تفسیر کے سبق میں بھی اس کا واقعہ گزرا. 2 آدمی گرفتار ہوئے، مال غنیمت بھی ہاتھ آیا. مہم واپس آئی. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے رجب میں لڑنے کو حکم نہیں دیا تھا،
آپ نے قیدیوں اور مال غنیمت کو ویسے ہی واپس مکہ بھیج دیا۔ عمر بن حضرمی چونکہ اس واقعے میں قتل ہو گیا تھا، قریش کا نامور سردار تھا، اس کے مارے جانے پر قریش کو بڑا غصہ تھا۔ انہوں نے مشہور کر دیا کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینے میں جنگ کو جائز مانا۔ یسألونک عن الشہر الحرام، یہ پورا واقعہ آپ نے اپنے مقام پر تفصیلاً پڑھا ہے سورۃ البقرہ میں، جس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کی اس خطا کی بنسبت کفار کا کفر اور شرک اور ظلم تو زیادہ ہے، ان کو وہ کفر اور شرک نظر نہیں آتا، مسلمانوں کی غلطی ان کو نظر آ گئی۔ مسلمان اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک اور اہم واقعہ سیرت کے سبق کا حصہ ہے، قبلہ تبدیل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ نماز کے لیے قبلہ کعبۃ اللہ کو بنایا جائے، کیونکہ اسی مرکز سے ہزاروں سال توحید کا پیغام جاری تھا۔ اللہ کا پہلا گھر یہی تھا جس کی عزت اور حرمت تمام عبادت گاہوں سے بڑھ کر تھی۔ آخر ہجرت کے 1 سال 4 مہینے بعد 15 شعبان 2 ہجری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا۔ یہودیوں نے اس پر جو اعتراضات کیے، سورۃ البقرہ میں اس کے دندان شکن جواب دیے گئے ہیں، جو الحمدللہ آپ سبھی نے تقریباً پڑھ لیے۔ ابھی اس طرف ہم نہیں جاتے، تفصیل کا وقت نہیں۔ تحویل قبلہ کا واقعہ کون سی مسجد میں تھے، کیسے تبدیل ہوا، کیا حالات بنے، اس سے پہلے یہودیوں کو تبدیل کرنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ ایسے ایسے کہیں گے، آپ نے پریشانیوں نے پوری تفصیل، آپ ماشاءاللہ جو تفسیر کی کلاس لے رہی ہیں آپ نے پڑھ لی۔ اس کے بعد رمضان کے روزوں کی فرضیت کب ہوئی؟ مکہ میں مشرکین بھی یوم عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور اسی دن کعبہ کو غلاف بھی پہناتے تھے۔ اسلام میں بھی 10 محرم کا روزہ ابتداً فرض تھا اور مسلمان اس کا اہتمام کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پتہ چلا یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا بھائی کیا ہوا، تم کیوں رکھتے ہو؟ ان کا اس دن بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، فرعون غرق ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے تھے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے ہی روزہ رکھتے تھے، مسلمانوں کو بھی حکم دیا تم اب بھی رکھو۔ مستشرقین ملحدین کا یہ اعتراض لغو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی پیروی میں روزہ رکھا، معاذ اللہ، جھوٹ بولتے ہیں۔ حقیقت میں یہ روزہ مسلمان مکہ میں بھی رکھتے تھے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر موسیٰ کے اصل پیروکار تو ہم ہیں، تم نہیں ہو، دین موسی کو ہم مانتے ہیں، تم تو تحریفیں کرنے کے قائل ہو۔ تو لہٰذا یہ بھی بتا دیا گیا کہ چونکہ یہودی صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ مشابہت نہ آئے۔ دین کے کاموں میں بھی غیروں کی مشابہت کو اسلام نے برداشت نہیں کیا، لہٰذا ہم 2 روزے رکھیں گے۔ جب بعد میں آپ کو پتہ چلا تھا تو آپ نے یہ فرما دیا تھا ہم 2 روزے رکھیں گے، 9 اور 10 یا اس کے ساتھ 11 کا ملائیں گے۔ بہرحال ہجرت کے دوسرے سال شعبان میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ اب عاشورہ کے روزے کی حیثیت نفلی رہ گئی، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ حدیث میں موجود ہے، جو چاہے رکھ لے جو چاہے نہ رکھے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ اب رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور باقی رمضان کے فضائل وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آ جائیے، رمضان المبارک 2 ہجری مئی کا مہینہ 622 عیسوی حضرت عبداللہ بن جاش کے سریہ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ قریش کے خلاف تلوار چلی اور ان کے ایک آدمی مارا گیا۔ اس سے قریش کے رؤساء کو اپنی قوم میں اشتعال پھیلانے کا موقع ملا اور انہوں نے اسے ضائع نہ کیا اور مسلمانوں کے خلاف زبردست قسم کی جنگ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی اور زبردست قسم کی مہم چلائی۔ قریش نے اپنا سارا مال، سارا سرمایہ دے کر ابو سفیان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ شام بھیجا کہ جا کر خوب پیسہ کمائیں، منافع کمائیں، جتنا منافع ہوگا مسلمانوں کے خلاف جنگ پہ لگائیں گے، اسلحہ خریدیں گے۔ جاتے ہوئے تو مسلمانوں کی ہاتھ سے نکل گئے، واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخبر اس کی گھات میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت اطلاع ملی اور آپ 8 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو مہاجرین اور انصار کے ان حضرات کو جو فوری طور پر میسر آ سکے اپنے ساتھ لیا، اس قافلے کو روکنے کے لیے بذات خود نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو مدینہ سے تقریباً 1.5 کلومیٹر
دور ہے پیر عقبہ، اس کے پاس آپ نے پڑاؤ ڈالا، سب کو دیکھا، جانچا پرکھا کون لڑ سکتا ہے نہیں لڑ سکتا. آپ کو ان میں سے کچھ کم عمر لڑکے بھی نظر آئے جو جہاد کے ذوق اور شوق میں ساتھ نکل آئے تھے. آپ نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا، چلو واپس. ان بچوں میں اسامہ بن زید، رافع بن خدیج، براء بن عازب، زید بن ارقم، زید بن ثابت، یہ حضرات بھی تھے. ان میں 16 سال کے عمیر بن ابی وقاص بھی تھے اور سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونے سے چھپ رہے تھے، کہیں اللہ کے نبی مجھے واپس ہی نہ کر دیں. تو ان کے بھائی سعد نے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ کا ڈرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیں تو چھوٹا سمجھ کے واپس نہ کر دیں. میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں، شاید اللہ مجھے شہادت دے دیں. جذبے دیکھیں بچوں کے. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا. آپ نے حسب معمول انہیں بھی واپس جانے کا حکم دیا، چلو بھائی واپس. رونے لگ گئے. اللہ کے نبی نے ان کا جذبہ دیکھ کر اس مہم میں شرکت کی اجازت دے دی، چلو بھائی آ جاؤ سب. مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. لشکر میں گھوڑے صرف 2 تھے، اونٹ 70 تھے. ایک ایک اونٹ پر 3 لوگ باری باری سوار ہوتے تھے. ادھر قریشی قافلے کے سردار ابو سفیان بن حرب کو مسلمانوں کی اطلاع ملی، اس لیے وہ عام راستہ چھوڑ کر سمندر کے کنارے کنارے قافلے کو تیزی سے لے نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور ساتھ ہی ایک سوار مکہ کی طرف دوڑا دیا تاکہ قریش مدد کو پہنچے اور اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کریں. آپ نے اس قافلے کا تعاقب کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ یہ قافلہ جو سامان لے کر آ رہا تھا، جو تجارت کر کے آ رہا تھا، اس کو مسلمانوں کے خلاف لگانا تھا، جنگ کرنی مقصود تھی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. مدینہ پر حملہ کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے. اس خبر کا مکہ میں پہنچنا تھا. یہ بندہ تیزی سے مکہ پہنچا، جہاں جا کے چیخا چلایا، شور مچایا. فوراً وہاں سے لشکر تیار ہو گیا. اس نے پہلے اپنی حالت ایسے بنائی کہ جب چیخا چلایا مکہ میں جا کر ہم لوگ ہیں، ابو سفیان نے حکم دیا چلو نکل آؤ، بڑا شور مچایا. تقریباً 950 مسلح افراد کے ایک لشکر، جن میں 200 گھڑ سوار، 700 اونٹ سوار مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. لشکر میں قریش کے بڑے بڑے سردار بھی تھے. 600 افراد مکمل طور پر زیرہ بند تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ تجارتی قافلہ تو بچ نکلا، ادھر قریش مسلح لشکر مقابلے کے لیے لے آئے. آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا. صدیق اکبر اور دوسرے مہاجرین نے اپنی جانیں نچھاور کرنے کا عزم کیا، مگر آپ انصار کا جذبہ دیکھنا چاہتے تھے. انصار آپ کو اس وعدے پر لائے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، جس کا مفہوم مدینہ کی حدود میں آپ کو تحفظ کا فراہم کریں گے، کیونکہ ابھی تو مدینہ کی حدود سے باہر نکل آئے تھے. قریش سے جنگ ہوئی تو انصار اس وقت آپ کی مدد کے پابند ہوں گے جب آپ مدینہ کے اندر ہیں. اس لیے آپ انصار کی رائے کے منتظر تھے کہ انصار کیا کہتے ہیں. اور اس کے سردار سعد بن معاذ آپ کی منشا سمجھ گئے، کیونکہ ابو بکر بول رہے تھے، عمر بول رہے تھے، مہاجرین بول رہے تھے. آپ فرما رہے نہیں، آپ تو میرے ساتھ آنے والے ہیں. انصار کی رائے کہ آپ یہ چاہتے تھے، آپ شاید ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں. سعد بن معاذ کہنے لگے، فرمانے لگے یا رسول اللہ، آپ جس سے چاہیں صلح کریں، جس سے چاہیں لڑے، ہم آپ پر ایمان لا چکے. اللہ کی قسم آپ فرمائیں تو ہم سمندروں میں بھی کود پڑیں گے. اور ایک انصاری عرب مقداد رضی اللہ عنہ نے کیا یہ عجیب بات کہی. یہ آپ نے ویسے سورۃ البقرہ میں بھی اس کا تذکرہ پڑھا. کیا عجیب بات کہی، یا رسول اللہ عام بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم ادھر بیٹھے ہیں. فرمایا نہیں، فَذَهَبْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا تھا، فرمایا ہم وہ نہیں ہیں، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے. قریش کا لشکر بدر کی طرف بڑھ رہا تھا. مدینہ منورہ سے 120 کلومیٹر جنوب میں ایک وادی ہے. مسلمان بھی اسی طرف روانہ ہو گئے. میرے فیس بک پیج پہ اس کی کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، جہاں پر بدر کے شہداء کا قبرستان ہے وہ بھی، اور میدان بدر ہے وہ بھی، اور جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا تھا مسجد العریش وہ بھی، وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیج پہ. لشکر اسلام کا جنگی پرچم سفید رنگ کا تھا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے 2 سیاہ رنگ کے جھنڈے تھے. ایک حضرت علی کے پاس تھا، ایک حضرت سعد بن معاذ کے پاس تھا. یہاں قریش کے بعض غلام جو پانی کی تلاش میں نکلے تھے، صحابہ کے ہاتھ لگ گئے، ان کی مار پیٹ کی. قریش کی تعداد معلوم کرنے کے لیے بات بتاؤ بھائی کتنے لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، نہیں بھائی ایسا نہیں. آپ نے خود ان سے تفتیش کی.
پوچھا قریش روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ جب آپ ان کو پکڑ کے، جب صحابہ پکڑ کے ذرا جبر کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ہاں بتاتے ہیں، چھوڑ دیں، نہیں بتاتے، تعداد کتنی آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے دیکھیں کہ اللہ کہتے ہیں آپ سیاست کو نہیں سمجھتے تھے، کیسی آپ سیاست کو سمجھتے تھے، کیسی بات نکلوا سکتے؟ آپ نے پوچھا قریش روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں کھانے کے لیے؟ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ کہنے لگے 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور صحابہ سے فرمایا دشمن کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور ذہانت تھی۔ عام طور پر ایک اونٹ 90 سے 100 آدمیوں کو کافی ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حساب لگا لیا کہ قریش کی تعداد کتنی۔ قریش کا لشکر پیش قدمی کرتا ہوا میدان بدر کے دوسرے سرے تک پہنچ جایا اور آ کر اس جگہ پر ڈیرے لگا لیے جہاں پر پانی تھا۔ مسلمانوں نے پہلے میدان کے اس کنارے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا تھا جہاں سے پانی کئی میل دور تھا، مگر پھر ایک صحابی حباب بن منذر ان کے مشورے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے چشمے کی طرف بڑھ کر اس کے قریب خیمہ لگائے۔ ساتھ ہی اللہ تعالی نے بارش بھی کر دی جس سے مسلمان خوب سیراب بھی ہوئے، برتن بھی بھرے اور نیچے چونکہ ریت والی زمین ہے وہ پکی بھی ہو گئی۔ یہ عجیب بات ہے، جس جگہ پر یہاں پر یہ میدان بدر ہے، یہ جگہ تو ویسے اس وقت تو پیچھے ایک پہاڑی ہے جو 8 کلومیٹر وہ پہاڑی ہے، تقریباً 8 کلومیٹر پہاڑی ہے، 5-7 منٹ گاڑی اس کے آگے چل 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 کے پہاڑی ختم نہیں ہوتی۔ پہلے سڑک کے بائیں ہاتھ ہے، پھر سڑک پیچھے سے کاٹ کے گزرتی ہے تو باقی سڑک کے دائیں ہاتھ آ جاتی ہے۔ اسی پہاڑی کے بارے میں مشہور ہے کہ جس پر فرشتے اترے تھے، وہ بھی میں نے خود اس کی ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں دکھاؤں گا۔ اور اس سے پیچھے جو علاقہ ہے وہاں پر سارا ریگستان ہے، بالکل سفید ریت کے ڈھیر ہیں۔ باقی جنگ کیسے شروع ہوئی، میدان بدر میں جا کر کیا کیا واقعات پیش آئے، ابتدا کہاں سے ہوئی، انشاءاللہ کل